باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 15واں باب پہلی تا 3 اور 11ویں سے 32ویں آیات تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ کھوئی ہوئی بھیڑ۔ تب سب محصل اور گنہگار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہی یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی۔ پھر اس نے کہا، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرراً چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھویا تھا اب ملا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ عزیز مومنین، آج کی پاک تلاوت ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ کیا ہم دوسروں کی برکتوں، خوشحالی اور بحالی سے خوش ہوتے ہیں، یا کہ دوسروں کی نعمتوں، عزت و وقار اور احترام سے حسد کر کے ان کے خلاف مختلف طریقوں اور چالوں سے برے منصوبے باندھتے اور گناہ اور ناراضگی کی زندگی گزارتے ہیں؟ عزیز مومنین، آج کی پاک تلاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوست احباب اور جاننے والوں کی عزت، احترام و خوشحالی اور ترقی سے ناخوش ہو کر اپنے قیمتی وقت اور رشتوں کو صرف اور صرف حسد کی بنا پر ضائع نہ کریں، کیونکہ خدا انصاف پسند خدا ہے، اور جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ ہر انسان کے اعمال کا بدلہ خدا قادر مطلق اپنے وقت اور طریقے سے دیتا ہے۔
گو کہ اس بیٹے نے نافرمانی کی، بدتمیزی کی اور اپنے باپ اور بھائی کا دل دکھایا، لیکن اس نے اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ بھی پا لیا اور بہت غرور اور نافرمانی تکبر کے بعد اپنے باپ کو یاد کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں ہی میں سکون پاؤں گا، کیونکہ وہ میرے باپ کا گھر ہے جہاں اتنی خوشحالی ہے، برکتیں ہیں اور نعمتوں کی فراوانی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگوں گا تو وہ مجھے یقیناً معاف کر دے گا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس تمثیل سے ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ہم بھی توبہ اور معافی مانگ کر اپنے خدا سے ملاپ کر لیں، اقرار کر لیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے، ہم سے دانستہ و دانستہ نافرمانی ہوئی، اس کے حضور جھک جائیں، گڑ گڑائیں اور پشیمانی کی حالت میں اس سے معافی کے طلبگار ہوں، کیونکہ وہ رحیم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ عزیزو، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عزت، دولت اور شہرت خدا کی طرف سے ہی برکت میں ملتے ہیں۔ حسد کرنے، بڑبڑانے، تہمت لگانے اور عیب جوئی کرنے، ناراض ہو کر دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے الفاظ کے استعمال سے ہی آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کس قدر حسد اور احساس کمتری کا شکار ہیں، بالکل جس طرح اس بڑے بیٹے نے کیا۔ عزیزو، فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ آیا ہم خدا کے کلام پر توجہ دے کر اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں یا پھر دوسروں کی برکتوں اور نعمتوں سے حاسد رہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو برکت بخشے کہ دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔